السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ مولا تمام عزاداران حسین کو خوش و خرم رکھے اور شاد و آباد رکھے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کیونکہ ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی دعائیں، اور ہم ان کو ہی رونے کے لیے آئے، اور ہمیشہ انہی کو روئیں گے اور انہی کے غم کو منائیں گے۔ الہی آمین۔ یہ میرے ایران جانے کا واقعہ ہے، مولا رضا علیہ السلام کے در پہ۔ شاہ خراسان مجھے بہت بلاتے تھے، اور ان کا بلاوا میرے پاس آ رہا تھا، اور میرا جانا نہیں ہو رہا تھا۔ بس مجھے یہ تھا کہ میں جاؤں تو کربلا بھی جاؤں۔ میرا بچہ چھوٹا سا تھا، شایان، اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ ابھی آپ کربلا جائیں گی؟ میں نے کہا ارے کربلا کون نہیں جائے گا، کربلا کا نام سنتے ہی دل ایسا بے چین ہو جاتا ہے کہ بس کربلا۔ بہرحال دن گزرتے رہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا، مجھے اجازت نہیں دی انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ کربلا میں خود تمہیں لے کے جاؤں گا، اور یہ ثواب میں کسی کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ بہرحال وقت آ کے گزرتا رہا، اور بس ایسے ہی مولا رضا مجھے بلاتے رہے، اور میں نہیں جا سکی، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آتے رہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے نا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ چالان بنوا کر آ گئی، پھر وہ رکھا رہا کہ نہیں میں کربلا بھی جاؤں گی۔ امی نے کہا جب تم جا رہی ہو نا تو کربلا بھی زیارت کر کے آؤ، ساری زیارتیں کر کے آؤ۔ پھر وہ چالان بن کے رکھا رہا۔ پھر مجھے جو قافلہ لے کے جاتے ہیں، میرے بھائی کے دوست ہیں، سارے سب ماتمی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جب بھی جاتے تھے نا کربلا، شاہ خراسان، وہ مجھے وہاں سے ویڈیو پر نا سارے حرم کی زیارت کراتے تھے، اب آپ یہ زیارت کر لیں۔ اور میں زیارت کرتی تھی اور بہت روتی تھی، اور اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ میں باوضو ہی زیارت کرتی تھی، کیونکہ میں باوضو رہتی ہوں۔ اب جو ہے ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ ابھی آپ چل رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ ارجنٹ میں ابھی آپ جلدی جلدی سارا پاسپورٹ وغیرہ بنوا لیں۔ میں نے ارجنٹ میں جا کے رمضان میں اس پاسپورٹ کو بنوایا، سب کچھ کیا، اور 9 دن کے اندر میرا پاسپورٹ وغیرہ سب ملا۔ جہاں نماز پہ بیٹھی تھی اس کی کال آئی ہے، بس گھر میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ میں جہاں نماز پہ بیٹھی ہوئی، اس نے مجھے کال کی کہ ابھی پاسپورٹ وغیرہ ارجنٹ میں بنوا لیا؟ میں نے روزے میں جا کے سارے سب کام کرا۔ میں نے کہا ہاں بنوا لیا، لیکن نا میں نہیں جا رہی۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا بس یہ ایسے ایسے مسئلے ہیں، میں نہیں جا رہی ہوں۔ اور اس کو منع کرنے کے بعد نا جہاں نماز پہ بیٹھ کر میں بہت روئی کہ مولا آپ مجھے بلا رہے ہیں اور دیکھیں میں آپ کے پاس آ نہیں پا رہی ہوں۔ پھر جو ہے بھائیوں کو پتہ چلا، انہوں نے بہت غصہ کیا، پھر وہ کانٹیکٹ کرتے رہے اس سے، جس کو جانا تھا وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، میرا بھی ان کا بھی۔ پھر میرے ماموں رہتے ہیں عباس میں، ان کو جب پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، غصہ نہیں ہوتے، وہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو مولا شاہ خراسان بلا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ظہور پر، اور آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ سارے امام جو ہیں یہ سب ایک ہیں، مولا حسین ہو گئے، مولا رضا ہو گئے، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے علی ہیں، آپ جائیں۔ پھر جو ہے میں نے، آپ توبہ کی نمازیں پڑھیں، آپ دعائیں پڑھیں، آپ توبہ کریں، توبہ کریں۔ تو میں نے کیا کیا، میں بہت دعائیں کرتی تھی، رو رو کر توبہ کرنے لگی۔ پھر میں نے دعائیں مجید پڑھنا شروع کی، جو رمضان میں 13، 14، 15 کو پڑھتے ہیں نا، اس کو میں نے ریگولر رکھا، اور میں رو رو کے نماز پہ دعا کرتی تھی کہ مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھے بلا رہے تھے اور میں آ نہیں رہی تھی، مولا مجھے معاف کر دی، اب کچھ بھی ہو جائے گا نا مولا میں آؤں گی۔ آپ نے ہمارے لیے 6 مہینے کے لیے عزت کو لے کر آپ ہمارے لیے کربلا آئے مولا،
مجھے بلائیں آپ، میں آؤں گی۔ بس پھر کیا ہوا کہ پھر مولا رضا کا بلاوا میرے پاس آیا اور مولا نے کہا آؤ، اور میں نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا جو میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا کچھ بھی ہوگا آؤ۔ میرا بیٹا شایان علی، وہ ماتم داری میں جاتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بائک پر تھا، کار والے نے اس کو مارا، اور اس کو اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ بس ہمیں مل گیا۔ وہ جس جگہ پہ ہوا تھا وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایسے ختم ہوتے ہیں جا کے لوگ، اور وہ مجلس حسین میں پہنچنے والا تھا۔ اس کو 3 دن ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا 1 ہفتہ ہوا تھا، اور میرا بلاوا ہے۔ میرا بچہ اتنا مولائی ہے، اس نے مجھے کہا کہ مما، اور بہت زیادہ تکلیف میں تھا، ہم جگہ جگہ اس کو لے کر گھوم رہے تھے، اور اس کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب تھی، اس کی الٹے پاؤں کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی تھی، اور بس اس کے جو ہے کوئی پلسٹر وغیرہ نہیں چڑھا تھا کیونکہ زخم اتنا شدید تھا۔ پہلے زخم کو صحیح کرنا تھا، پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا۔ اس بچے نے کہا مما آپ جائیں، آپ زیارت پہ جائیں، اس کی معرفت دیکھیں آپ۔ اس نے کہا مما آپ زیارت پہ جائیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میرے شوہر کی اجازت پھر نہیں ملی، کہنے کہ نہیں میں اکیلے اس کو نہیں دیکھوں گا، یہ ماں ہو کر کیسے چلی جائے گی، اور یہ بھی شایان کو دیکھے۔ میری بہن کا بھی بلاوا آیا، چھوٹی بہن ندا کا، اس نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپیہ کو بھیج دیں، میں دیکھوں گی شایان کو۔ اور پھر اس نے قربانی دی، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتی زیارت پہ، میں 1 دفعہ ہو کر آ گئی ہوں، ابھی اپیہ چلی جائیں۔ اس طریقے سے میرا جانے کا ہوا، اور میری تیاری ہوئی ساری جانے کی۔ 1 گھنٹہ پہلے میں نے ساری پیکنگ کی اور میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور بس یہاں میں جس قافلے میں گئی تھی اس میں مجھے سالار بنا کے لے کے گئے تھے۔ شہزادی سالاری کیا ہوتی مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن کس طریقے سے میں یہاں سے وہاں تک کام کرتی چلی گئی اور مجھے عزت ملتی چلی گئی، مجھے نہیں پتا۔ واقعی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی جس طریقے سے مجھے ساری وہاں پہ عزت ملتی چلی گئی، ایک ایک کام میں، ایک ایک اس میں۔ قافلے والے میرے بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا میرے ساتھ ہر چیز میں، اور اپیہ یہ اپیہ وہ، مطلب بہت اچھے لوگ تھے اور بہت اچھا قافلہ تھا۔ اور ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جب بھی جانا ہو کربلا یا شام، ہمارا یہی قافلہ ہو، یہی لوگ ہوں۔ بہرحال ہم لوگ جو ہیں وہاں پہنچے، مختلف سارے ظاہر باتیں جو کام تھے ہوتے رہے، بہت سارے معجزات، بہت ساری دعائیں، بہت ساری معرفت مولا کی نصیب ہوئی، عبادتیں، اور بہت سارے معجزات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ وہاں کربلا شاہ خراسان میں۔ بہرحال پھر ہم جب واپسی آنے لگے نا، تو ہم جس جگہ پر آ کر واپس آنے میں جس جگہ پر آئے تو وہاں پہ پٹھانوں کا دھرنا ہوا تھا، اور ہماری جتنی بھی گاڑیاں یہاں سے گئی تھی زیارت کی، وہ ساری جو گاڑیاں تھیں نا وہ سب وہاں پہ رک گئی، اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے کچھ پنجاب سائڈ کے جو تھے ماتمی تھے وہ زیارت کے لیے آئے تھے۔ ہمارا قافلہ بہت بڑا تھا، اور زیادہ تر ہمارے قافلے میں نا جوان لڑکے تھے، 17 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے، ایسے لڑکے تھے، اور اس میں زیادہ زوار جو ماتمی تھے وہ لڑکے تھے، اور لیڈیز اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب گاڑی جس جگہ پر آ کر رکی، وہاں پر جو ہے خطرناک جگہ تھی، وہاں پٹھانوں کا اور منکر اہل بیت کا جو تھا دھرنا تھا، اور اس دھرنے کا یہ تھا کہ مہنگائی کے خلاف کر رہے تھے۔ اب گاڑیاں رک گئیں، پہلے تو ہم لوگ گاڑیوں کے اندر سے دیکھتے رہے کہ بھئی اترنا ہے کیا کرنا ہے۔ اس میں ہمارے کچھ ظاہر ہے بزرگ آنٹیاں تھیں، انہیں واش روم جانا ہے یا کچھ، گاڑی کو کھولا گیا۔ پہلے تو ہم نظر ڈالتے رہے، پھر یہ کہ مجھے بولا کوثر نے کہ اپیہ آپ لڑکوں کو زیادہ دور نہیں جانے دیے گا، نظر میں رکھیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اترے، میں نے لڑکوں سے کہا کہ بس دیکھو ادھر قریب میں رہنا، زیادہ دور جانا نہیں ہے کسی کو۔ اور دھرنے کا ایسا تھا کہ
کچھ نہیں پتا کہ یہ دھرنا کتنے گھنٹے تک رہے گا، کتنے دنوں تک رہے گا، کچھ نہیں پتا۔ اور گاڑیاں ایسی جگہ پہ کہ زواروں کو خطرہ، غیر منکر اہل بیت تھے وہ۔ پھر کیا کہتے ہیں، سب گاڑیوں سے نکل کے تھوڑا سا یہ ہو کر واش روم یہاں وہاں ہو کر دوبارہ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے اور گاڑی کو بند کر دیا گیا۔ سارے اور بھی گاڑیاں تھیں، ساری گاڑیاں جو تھیں وہ ان کے زوار اترے، اور وہ گاڑیوں میں دوبارہ لیڈیز یہ وہ کافی ساری گاڑیاں۔ جب گاڑی بند ہو گئی نا تو میں نے 12 اماموں سے توسل کیا، میں نے ایک فریادی نوحہ پڑھا، اور فریادی نوحہ پڑھا میں نے، سب نے سنا اس نوحے کو۔ میرا فریادی نوحہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ مشکل بہت بڑی تھی نا، تو میں نے 12 اماموں سے توسل کیا۔ میرا فریادی نوحہ ختم ہوئے 1-2 منٹ ہوا ہوگا، اور اتنی خوشی کی لہر بس کے اندر دوڑ گئی کہ دھرنا ختم ہو گیا اور سب لوگ جو ہے اپنی منزل پر آگے جا سکتے ہیں۔ گاڑی میں تو خوشی کا عالم نہ پوچھیں آپ، ظاہر ہے آپ کبھی ایسی جگہ پہ رک جائیں اور پھر اس طرح کا مسئلہ ہو، سب اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ اب کیا یہ تو معجزہ ہوا ہے، آپ نے یہ فریادی نوحہ پڑھا ہے اور ہماری گاڑیاں کیا سب کی گاڑیاں آگے جائیں گی۔ دوبارہ مجھ سے وہی فریادی نوحہ پڑھوایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک نوحہ مجھے بہت پسند ہے، رن کو جاتے ہوئے شہ رو کر کہا الوداع الوداع۔ اور اس طریقے سے ہم لوگ، ہماری گاڑیاں آگے بڑھیں اور اتنا سب خوش ہوئے، اور میں نے مولا کا اتنا شکر ادا کیا کہ مولا آپ عزت بڑھانے والے بھی ہیں اور جانوں کی حفاظت کرنے والے بھی۔ ہم گئے بھی آپ کے بھروسے پہ تھے مولا، اور ہم آئے بھی آپ کے بھروسے پر۔ ارے ایسے بہت سے واقعات اور معجزات اور تسبیحات ہیں جو معجزاتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور ان کو مشکلوں میں پکاریں تو وہ کیوں نہیں آتے، وہ تو ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بس پکارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بلانے کا ایک وہ ہوتا ہے۔ آپ آدھی رات میں بھی اپنے امام کو بلائیں نا، تو مولا نے ہمیں لاوارث تھوڑی چھوڑا ہوگا، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں وہ۔